أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل وجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد نفعني الله وإياكم بالآيات وذكر الحكيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ورب زدنی علما. محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں اور بزرگان دین اسلام، بلا شبہ ساری قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی اور عظمتیں اس اللہ تعالیٰ کے واسطے لائق اور مناسب ہیں جس نے ہم سارے انسانوں کو پیدا فرمایا. اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہم انسانوں کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، جن میں سب سے آخری کتاب قرآن کریم ہے، اور اسی قرآن کریم کے حساب سے اللہ نے ساری دنیا کو ہمیشہ عمل کرنے کا حکم دیا. اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مزید انسانوں پہ احسان فرماتے ہوئے انسانوں میں سے بے شمار عظیم ترین پیغمبروں کو اس کائنات میں بھیجا، جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے بندوں کو صحیح راہ اور صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی. ان سارے عظیم ترین پیغمبروں پر بے شمار درود و سلام نازل ہو علیہم الصلاۃ والسلام، اور خاص طور سے بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کے واسطے بہترین نمونہ بنا دیا. محترم حاضرین، قرآن کریم سورہ نساء کے حوالے سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شادی اور نکاح کے تعلق سے فرمایا، لوگوں کو حکم دیا کہ تم نکاح کر لو خواتین سے، عورتوں سے جو تمہیں پسند و اچھی لگیں، دو سے یا تین سے یا چار سے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم نے 2 یا 3 یا 4 شادیاں کر لی تو ان کے بیچ میں انصاف نہ کر پاؤ گے، تو پھر ایک ہی سے کام چلاؤ، یا تو لونڈی تمہاری ماتحتی میں ہو. لونڈی صحابہ کرام کے زمانے کا مسئلہ تھا،
آج کی تاریخ میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ جو بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور شادی کرنے کے سارے اسباب اور انتظامات موجود ہوں، وہ شادی کرنا چاہتے ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ 2 سے یا 3 سے یا 4 سے شادیاں کرو، اور شرط یہ کہ سبوں کے بیچ میں تمہیں انصاف کرنا ہے۔ انصاف نہیں کر پاؤ یا تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے ہو، تو پھر ایک ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے شادی بیاہ کے مسائل کو بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے شادیاں کرنی ہے، اور ہماری شادیوں میں کیا شرطیں ہونی چاہیے، کیا ضروری ہے، اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے مسلمانوں کے واسطے اور ہمارے واسطے واضح فرما دی ہے۔ شادی کی بھی قرآن و حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اور موقع سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے خواتین کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے واسطے لباس ہوتی ہیں اور تم ان کے واسطے لباس ہوتے ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان کپڑے پہن لیتا ہے، جب کوئی بھی انسان لباس زیب تن کر لیتا ہے، تو لباس پہننے کے بعد ہمارے ستر چھپ جاتے ہیں، ہمارے عیب چھپ جاتے ہیں، اور ہمیں لباس کے ذریعے زیب و زینت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں لباس کے ذریعے ہمارے عیب بھی چھپ جاتے ہیں اور خوبصورتی بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے خواتین کے بارے میں کہا اور مردوں کے بارے میں کہا کہ لوگوں، بیویاں جو ہوتی ہیں وہ تمہارے واسطے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے واسطے لباس ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالی اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہنا یہ چاہتا ہے کہ مردوں کے واسطے وہ زیب و زینت ہوتی ہیں اور خواتین کے واسطے مرد زیب و زینت ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ستر کو ڈھکنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام میں شادی کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک حدیث کو روایت کیا ہے، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد، کہ جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے، اس میں بھی شادی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے فقد استکمل نصف الدین، اس کا آدھا دین پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی 100% میں سے اس کا 50% ایمان پورا ہو جاتا ہے، دین پورا ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کے ایمان میں سے، اسلام میں سے آدھا اسلام پورا ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اب جو باقی 50% بچا ہے اس میں اسے اللہ تعالی سے ڈرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کوئی مسلمان شادی کر لیتا ہے تو 100% میں سے 50% اس کا اسلام مکمل ہو جاتا ہے محض شادی کر لینے کے حساب سے۔ آپ اندازہ کریں کہ شادی یا نکاح کے اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث کو روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بھی نکاح کی سنت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقہ، تو یہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا فمن لم یعمل بسنتی،
تو جو انسان میری سنت پہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہو فلیس منی، اس بندے کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو جان بوجھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس حدیث کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ممکن ہو سارے اسباب موجود ہو اور کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شادی کر لیا کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں ایک اور حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے نوجوانوں سے آپ نے خطاب فرمایا جو شادی کرنے والے ہوں یا شادی کرنا چاہتے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو انسان بھی شادی کی طاقت پاتا ہو، قوت با موجود ہو، فلیتزوج، اسے شادی کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جس کے پاس بھی شادی کرنے کی گنجائش ہو، سارے اسباب موجود ہوں کہ جن کی بنیاد پہ شادیاں ہو جاتی ہیں، انہیں شادی کر لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے نگاہ جھکی رہتی ہے، عزت و ناموس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، یعنی زنا جیسے گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ پاکیزہ عمل نکاح ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، لیکن جس کے پاس انتظام نہ ہو، جو انسان شادی کرنا چاہتا ہو لیکن کوئی گنجائش موجود نہ ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اسے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس میں نفلی روزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شادی کرنا چاہتا ہو، ظاہر میں کوئی اسباب نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ شادی کر پائے، تو اسے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزے سے آدمی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے، یہ خواہشات کو توڑنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی شادی کرنا چاہتے ہوں انہیں شادیاں کر لینی چاہیے۔ اس سے بندوں کی عزت و ناموس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اس سے گناہ سے بچنا بھی ممکن ہے، اس کے ذریعے آدمی حلال طریقے سے خواہشات کی تکمیل بھی کر لیتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے اللہ کے پیغمبر میں خصی ہونا چاہتا ہوں، یعنی وہ عمل اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے شادی کرنے کی حاجت محسوس نہ ہو، اس طریقے سے میں کرنا چاہتا ہوں جیسے خصی ہو جاتے ہیں بکرا یا بکرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ خصی ہو جانا جائز نہیں ہے، وہ اسباب اختیار نہ کرو کہ جو شادی سے روکنے والی چیزیں ہوں۔ صحابی کہتے ہیں اجازت آپ دے دیے ہوتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگ شادیاں کریں، لیکن ضروری ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ سارے رشتے ناتے دینداری کی بنیاد پہ ہونے چاہیے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اسی حوالے سے کہ کیسے ہم رشتے تلاش کریں ایک حدیث کو روایت کیا ہے، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ آپ نے فرمایا کہ 4 اسباب کی بنیاد پہ عام طور پہ شادیاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس خاتون کی مالداری کو دیکھتا ہے کہ مالدار خاندان ہے کہ نہیں ہے،
حسب و نسب اچھا ہے کہ نہیں ہے، خوبصورتی ہے کہ نہیں، اور چوتھی چیز کہ سب سے آخر میں دینداری کو لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے تعلق سے بھی کہا جا رہا ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی شادی کرنا چاہتے الا ماشاء اللہ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خاتون مالدار خاندان سے ہے کہ نہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں، حسب و نسب خاندان بنا ہے کہ نہیں، اس کے بعد دینداری کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، کہ تم دین والیوں کو ترجیح دیا کرو، تم دینداری کو ترجیح دو۔ تمہاری لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تمہیں جب بھی شادی کرنی ہو تو سامنے والا خاندان دیندار ہونا چاہیے، اور تم خود بھی دیندار ہو جاؤ۔ تریبت یداک، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، یعنی تم برباد ہو جاؤ گے اگر دینداری کو ترجیح دینے کی تم کوشش نہیں کرو گے۔ ایسے بہت سارے رشتے ہمارے سامنے آتے ہیں جن میں برسوں برس سے زوجین کے رشتے صحیح نہیں چل پا رہے ہیں، شدید اختلاف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے ایسی زیادہ محبت جو نکاح کے بعد ہو سکتی ہے، وہ محبت کہیں اور میں نے کبھی نہیں پائی ہے۔ لیکن آج ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد، شادیاں ہو جانے کے بعد زوجین کو چاہیے، میاں بیوی کو چاہیے رشتے بہتر ہوں، آپس میں محبت زیادہ ہو، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم دیندار کو ترجیح دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز، جتنی بھی چیزیں اللہ نے حلال پیدا کی ہیں وہ سب ہمارے فائدہ اٹھانے کے واسطے اللہ نے پیدا کی ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کے فائدہ اٹھانے کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ بہتر نیک خاتون ہوتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیحین کے حوالے سے۔ آپ سوچئے، اس حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے قیمتی فائدے مند نیک خاتون ہوتی ہے، جبکہ اسی کو لوگ سماج میں شادیوں کے موقع سے ہم ترجیح نہیں دے پاتے ہیں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور حدیث کو روایت کیا ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قرآن کریم سورہ توبہ میں ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ خزانہ جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، انہیں عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی خوشخبری ہے پیغمبر آپ سنا دیں۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا تَبَّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ میرے صحابہ سنو، تباہی ہے، بربادی ہے سونے اور چاندی والوں کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے بڑی معصومیت سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَأَيُّ الْمَالِ نَكْنِزُ، اللہ کے پیغمبر سونا چاندی تو بہترین خزانہ ہے جس کو جمع کرنے پہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا جو یہ ذخیرہ جمع کرے اور اس میں سے خرچ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ فَأَيُّ الْمَالِ نَكْنِزُ، پھر کون سا مال ہم اپنے لیے یا اپنے بال بچوں کے واسطے جمع کریں؟ آپ نے تین چیزیں فرمائی، قلباً شاکراً وَلِسَانًا ذَاکِراً وَزَوْجَةً صَالِحَةً۔ آپ نے فرمایا ایسا دل ہونا چاہیے تمہارے سینے میں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، تنگی ہو خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ۔ ایسی زبان تمہارے منہ میں ہونی چاہیے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا نام لے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرے۔ اور تیسری چیز وَزَوْجَةً صَالِحَةً، تمہارے پاس نیک بیوی ہونی چاہیے، نیک زوجہ ہونا چاہیے۔ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی نیک بیوی جو آخرت والے معاملے میں ہمیشہ تمہارا سپورٹ کیا کرے۔ تو اسے
ہمارے واسطے ذخیرہ قرار دیا گیا ہے کہ مال جمع کرنے سے بہتر نیک دل ہونا چاہیے، بہتر زبان ہونی چاہیے، نیک بیوی ہونی چاہیے، ہماری نسلوں کی اس کے بعد اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شادیوں کے موقع سے ہمیں نیک خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، کوئی نیک انسان ہو، دیندار آدمی ہو، اور وہ شادی کا پیغام ہمارے گھروں میں لے کر کے آئے، ہماری بیٹیوں کے واسطے، بہنوں کے واسطے، اور گھر کی خواتین کے واسطے جن کی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دینداری کی بنیاد پہ ایسے رشتوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جو تمہارے پاس شادی کا پیغام بھیجتا ہے اور وہ دیندار لوگ بھی ہوں، اچھے لوگ بھی ہوں، اور اخلاق مند بھی ہوں، ترضون دینہ وخلقہ، ان کے دینداری سے تم راضی ہو، ان کے اخلاق مندی سے تم راضی ہو، فزوجوہ، ایسے رشتوں کا انکار مت کیا کرو۔ ہم لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے کہ دینداری ہی کو ہمیشہ فوقیت دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ دیندار رشتہ ہو، اخلاق مند لوگ ہوں، تو شادیوں میں انکار نہ کیا کرو، اسے قبول کر لیا کرو۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر دیندار رشتے آئیں گے تم انہیں ٹھکرا دو گے تو فتنے برپا ہوں گے، زمین میں بہت بڑا فساد قائم ہو جائے گا۔ آج دیکھیے، چونکہ میں شہر کا مفتی بھی ہوں، مرکز کے امام بھی ہوں، تقریباً 2000 سے زیادہ میں نے طلاق کے فتوے دیے ہیں، اس سے زیادہ زبانی سمجھایا ہے، اس سے زیادہ فون پہ سمجھایا ہے۔ ایسے بہت سارے رشتے ہیں جو برسوں برس سے زبردستی وہ چلائے جا رہے ہیں، زوجین کے بیچ آپسی محبت ہو نہیں پاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو بھی دنیا میں کام کریں، ہمیں دینداری کو شریعت نے ترجیح دینے کا حکم دیا ہے۔ ہم دینداری کو فوقیت دینے جائیں، بھلے زیادہ مال نہ ہو، زیادہ حسن و جمال نہ ہو، اونچا حسب و نسب نہ ہو، دینداری ہو، تو اللہ کا نام لے کے ہمیں ایسی شادیاں کر دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری شادیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر اسلامی رسم و رواج اس میں پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، افسوس کی بات ہے اہل حدیثوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، تو اس میں گانے بجانے کا بھی، حرام چیزوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سراسر حرام ہے۔ قرآن و حدیث میں اسے ملعون آواز قرار دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ایسی آواز سننے کے موقع سے اپنے دونوں کانوں کو انگلیوں سے بند کر لیا تھا کہ حرام آواز ہمارے کانوں تک نہ آنے پائے۔ اس لیے ہماری شادیاں صحیح معنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہ ہونے پائے اور طلاق کی نوبت نہ ہو، زوجین میں محبت رہے، رشتے صحیح رہے، دونوں خاندان جڑ کے رہیں، نیک بچے پیدا ہوں، تو ضروری ہے کہ ساری چیزیں ہمیں سنت کے مطابق ہی اختیار کرنے چاہیے۔ آج کل عام طور پہ شادیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو صاحب مال ہوتے ہیں اپنے بے شمار پیسے مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے محنت سے کمائے ہیں تو جیسی مرضی ویسی کریں گے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے مال و دولت ہو، ہماری ملکیت ہو، ہماری زندگی ہو، ہمارے بال بچے ہو، ہماری اولاد ہو، ہماری کوئی بھی چیز بعد میں ہماری ہے، سب سے پہلے ان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم اللہ کے فیصلوں کے محتاج ہیں، غلام ہیں۔ اللہ جو حکم دے گا، اللہ جیسا حکم دے گا، اللہ جب حکم دے گا، ان سب چیزوں کو مان لینا ہی ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے،
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں نازل ہوتی ہے، سب سے بابرکت وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہت زیادہ خرچ کرنے کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ پیسے ہوں تو مسجدیں تعمیر کر لی جائیں، حلال کمائی ہو تو دینی کام کیا جائے، اسراف سے فضول خرچی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ نے کہا کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، یعنی حد سے زیادہ بگاڑ مت کرو، پیسے برباد مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ بھلے ہمارے پیسے ہوں، حلال کی کمائی ہو، ہمیں جائز معاملے میں ان پیسوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحیحین کے حوالے سے حدیث ہے، ایک صحابی تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس کچھ دیر اور انشاءاللہ، انہوں نے شادی کر لی، نکاح ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ زرد پیلا رنگ ان کے بدن پہ، ان کی چادر پہ لگی تھی۔ آپ نے پوچھا مہادی سفرا، یہ زردی کیا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر میں نے شادی کر لی ہے۔ اعلیٰ وزن نوات من ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا مہر میں دیا ہے، ایک خاتون سے میں نے شادی کر لی۔ آپ نے برکت کی دعا کی، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تم کو اسے برکت دے۔ اولم ولو بشات، تم ولیمہ کرو، بھلے ایک بکری ہی کا ولیمہ کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ شادی ہو جانے کے بعد، نکاح کے بعد میں ولیمے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں بھی یاد رہے اسلام کے سارے مسائل میں ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ ولیمہ کے حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو عام طور پہ آج ایسا ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین کھانا، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہوتا ہے۔ شر طعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہوتا ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے، چن چن کے مالدار کو بلایا جائے، اور غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھر بھی جس نے دعوت کو چھوڑ دی، ولیمے کی دعوت آئی اور کوئی جان بوجھ کر کے نہیں جانا چاہتا ہے تو اس نے گناہ والا کام کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے دعوت کو چھوڑ دی فقد عصى الله ورسوله، گویا اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جس نے جان بوجھ کر کے ولیمے کی دعوت کو چھوڑ دیا۔ اور بعد روایتوں میں کہ جاؤ دل چاہے تو کھا لو، کھانے کی طبیعت نہ ہو تو مت کھاؤ، لیکن حرام چیزیں اس دعوت میں موجود ہوں تو ہمیں جانے سے منع کر دینا چاہیے، اور سامنے والے کو نصیحت کریں کہ چاہے گانے بجانے ہو یا شراب کا استعمال ہو یا کوئی اور حرام طریقہ ہو، ایسی شادیوں میں جانے سے، ایسے نکاح میں شامل ہونے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو شریعت یہ چاہتی، مختصر وقت ہوتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح کے معاملے ہوں یا اسلام کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم ذرہ برابر سنت سے دائیں بائیں کبھی بھی جانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے اللہ کی امانت ہے۔ ہم اسلام پہ چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے، اسی ایمان پہ موت بھی ہو جائے، ایسی دعا تمنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ تو ہماری شادیوں میں ہمیں بدعات سے، خرافات سے، رسموں سے، رواجوں سے، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔